اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفر سے کیوں پھر ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ تو رسول نے کہا کہ بھینس تو میرے پاس ہے، اور جتنی دولت آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس، اس بھینس کی بدولت ہے۔ اس بھینس کے دودھ کی وجہ سے لوگ مجھے ہدیہ دیا کرتے تھے اور میں لوگوں پر خرچ کیا کرتا تھا، لہذا جتنی میرے حصے میں دولت ہے، میرے پاس مال ہے، آدھا مال اور اپنی بھینس لے کر چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے، بھینس بھی کوئی عام بھینس نہیں تھی اور میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ جس شہزادی کو نسور نہلایا کرتا تھا، اللہ نے اس کا نکاح نسور سے کروا دیا۔ یورپ کے آج بھی جتنے قوانین بنائے گئے، وہاں کا جو لا ہے، آپ جب اس کی تاریخ کو کھنگالیں گے اور چھانیں گے اور پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ نے جو قانون بناتے ہیں انہی قانونوں میں تھوڑی بہت رد و بدل کر کے وہی قانون ساری دنیا پر آج بھی چل رہے ہیں۔ جمعے کی اہمیت ختم ہو گئی لاک ڈاؤن سے۔ جب لاک ڈاؤن واقع ہوا اس کے بعد دیکھیے جمعہ میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہلدوانی اتراکھنڈ میں ایک علاقہ ہے، مسلمانوں کی مسجد کو مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ ان کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک طویل لمبی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو
کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آج اس آیت کو موضوع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بھائی بھائی سے دور، بہن بہن سے دور، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے دور، اور مسجدیں ایک دوسرے سے دور، یہ مسجد میری ہے، وہ مسجد تیری ہے، فلاں مسجد اس کی ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ اگر کسی بادشاہ نے مسجد بنوائی تو بھی مسجد اس کی نہیں گئی، اللہ نے اس سے خدمت لی، خدمت کی اور کام ختم ہو گیا۔ اللہ نے جب تک اس کی خدمت مقصود ہوگی اللہ تعالیٰ لیتے رہے۔ تو اصل مقصد جو آج اس آیت کو پڑھنے کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں مومنین کو، مسلمانوں کو بتایا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور آپس میں دوریاں مت پیدا کرو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سب عطا فرماتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور مال بھی دیتے ہیں، بادشاہت بھی دیتے ہیں، لیکن دین خود ہمیں حاصل کرنا ہوگا، دین پر محنت ہمیں کرنی ہوگی۔ اب جب دین ہمیں مل جائے گا، دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود سب عطا فرما دے گا۔ اور جب تک دین نہیں ہوگا، ہم یہ چاہیں کہ ہم بادشاہ بن جائیں، ہو سکتا ہے ہماری دنیا میں محنت زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں چند دنوں کے لیے بادشاہ بنا دے، لیکن ہمیشہ کی کامیاب زندگی ہمیں نہیں مل سکتی۔ کامیاب زندگی کے لیے یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ والی زندگی، جی اللہ سے ڈرنے والی زندگی ہم نے اگر اپنائی تو پھر دنیا بھی، ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، چرند ہوں، پرند ہوں، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، جنات کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ساری کائنات کو اس انسان کے ماتحت بنا دیا، اس انسان کے تابع کر دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں نصوح نام کا ایک آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب خوبصورتی عطا فرمائی کہ تھا تو مرد، دیکھنے میں عورت لگتا تھا، تمام اس کے جسم کے اعضاء مردوں کے تھے، تمام خوبیاں اس میں مردوں کی تھی، لیکن چہرے سے اور اس کے ہاتھوں سے اور اس کے بات کرنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ مرد نہیں ہے۔ ظاہری شکل سے اور صورت سے دیکھنے میں یہ پتا چلتا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے ان کو پیسہ مانگنا آتا ہے، وہ لوگوں سے، رشتہ داروں سے مختلف طریقوں سے کہہ کر پیسہ مانگ لیتے ہیں اور پھر اپنا کام کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لوگ اس سے بچنے لگتے ہیں، وہ بھی ایک ہنر ہے مانگنے کا۔ تو اس کو اللہ نے بڑی خوبیاں دی تھی نصوح کو، لیکن اس کی عادت خراب تھی، تو یہ خواتین میں چلا جاتا، عورتوں کے بیچ میں چلا جاتا، عورتوں کے درمیان چلا جاتا، عورتوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مرد ہے۔ تو اس نے ایک کام سیکھا۔ اس زمانے میں
ایک کام ہوا کرتا تھا بادشاہ کے یہاں پر کہ عورتوں کو نہلانے کے لیے عورتیں ہوا کرتی تھی، مردوں کو نہلانے کے لیے مرد ہوا کرتے تھے، یعنی کمر پیٹ رگڑنے کے لیے۔ تو یہ عورتوں کی شکل اختیار کی اور اس نے مساج کرنا سیکھ لیا، بدن کا نہلانا سیکھ لیا، اور بادشاہ کے گھر میں اس نے انٹری کر دی۔ اب بادشاہ کے یہاں یہ پہنچا اور حمام میں جا کر دربار کی جو خواتین تھی ان کو یہ نہلانے لگا، بہت اچھا نہلانا جانتا تھا، مالش کرنا جانتا تھا، نہلاتا رہا۔ بار بار اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر یہ ذرا اوپر سے توبہ کرتا کہ نہیں اب آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ گناہ بے لذت ہے، یہ دیکھ کر گناہ کرتا تھا اور اس سے جو ہے آنکھوں کو اپنی ٹھنڈک پہنچاتا تھا اور اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا کرتا تھا، پیسے الگ ملتے تھے۔ تو اسی درمیان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی توبہ سے ہٹ گیا، یہ چلتا رہا سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ جب یہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر اصلی توبہ بھی کرانی تھی اس سے۔ جب انسان توبہ کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حقیقی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آدمی یہ سوچے کہ نہیں جب ضرورت ہوگی، جب موقع ہوگا جب توبہ کر لوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا وقت پسند آ جائے، ہماری کون سی توبہ پسند آ جائے۔ تو ایک مرتبہ جب یہ نہلانے میں ایکسپرٹ تھا، نہلاتا تھا، تو بادشاہ کی لڑکی جو شہزادی تھی اس کو نہلانے لگائی۔ وہ کہتی کہ نسو کو بلاؤ، بہت اچھی کمر کو جو ہے ملتا ہے، پیروں کو اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، اچھا نہلاتا ہے، نسو کو بلاؤ۔ نسو کو بلاتے، نسو نہلا دیتا، اب دربار میں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی جو بیٹی شہزادی تھی اس کا ایک قیمتی موتی یا قیمتی ہار کھو گیا۔ نہانے کے لیے وہ آئی اور اس نے حمام میں اس ہار کو یا اس موتی کو رکھا تو کسی نے نکال لیا، اٹھا لیا۔ نہلانے والا تو نسو تھا، شک گیا کہ جو نہلانے والے تھے، کوئی صابن لے کر کھڑا ہے، کوئی ٹوال لے کر کھڑی ہے، کوئی پانی کا انتظام کرنے والی ہے۔ کہا کہ سب کو بلایا جائے اور ان کی جامہ تلاشی لی جائے۔ جامہ تلاشی کس کو کہتے ہیں کہ سارے کپڑے نکال کر اس کو چیک کیا جائے کہ اس نے کہیں چھپا تو نہیں رکھا۔ اب ساری عورتیں تھیں، جامہ تلاشی کے لیے جب بلایا گیا اور اعلان کیا گیا تو نسو رونے لگا، اندر رونے لگا اور کہا کہ آج تو پکڑا جاؤ۔ اس نے موتی نہیں چورایا تھا، کہنے لگے موتی کی ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، وہ اس لیے رو رہا تھا کہ آج یہ راز کھل جائے گا کہ نسو ایک عورت نہیں ایک مرد ہے۔ تلاشی لینے والی ساری عورتیں، سب وہاں عورتیں موجود تھی، تو نسو ایک طرف جا کر چھپ گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر اس نے دعا کی، اے اللہ آج سچی توبہ کرتا ہوں، آج سچی توبہ کرتا ہوں، آج تو بس انتہا ہو گئی، آج اگر میں پکڑا گیا تو میری جان بھی جائے گی اور عزت بھی جائے گی، مجھے بادشاہ بھی نہیں چھوڑے گا، مجھے شہزادی بھی نہیں چھوڑے گی، مجھے مار دیا جائے گا اور بے عزتی الگ ہوگی، خاندان میں بے عزتی ہوگی، گاؤں میں بے عزتی ہوگی، اور عزت کا آدمی کو بڑا خیال ہوتا ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اللہ آج آخری بار مجھے معاف کر دے، آج مجھے بچا دے۔ عورتوں کا ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، خاتماؤں کی بار بار آواز دی جاتی ہے کہ نسو کو بھی بلا کر لاؤ، نسو کہاں ہے، نسو کی بھی تلاشی لینی ہے۔ ابھی نسو کا نمبر آنے والا تھا، اتنے میں آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا جو تھا، جو ہار تھا مل گیا ہے، نسو کی تلاشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نسو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے اللہ تیری ذات کتنی بڑی ہے، تو نے میری دعا کو سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ روتا ہوا گردن جھکا کر دربار سے نکل گیا
اور دربار سے نکلنے کے بعد گھر میں جا کر اپنا دروازہ بند کر لیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن شہزادی نے خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ نسو کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ ہمیں آ کر نہلائے۔ نسو نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ کہ کیوں نہیں آ سکتے؟ بلایا ہے، کہا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں نہیں آ کر نہلا سکتا۔ وہ تو عورت بنا ہوا تھا۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب بار بار بلاوا آتا رہا تو نسو نے سوچا کہ اگر میں آ رہا تو مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، زبردستی کریں گے، راز کھلے گا اور جو میں نے توبہ کیا اس توبہ سے پھر ہٹ جاؤں گا۔ تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ میں بستی چھوڑ دوں، میں گاؤں کو چھوڑ دوں۔ گاؤں کو چھوڑ دیا، ایک پہاڑ ایسی جگہ گیا جہاں کوئی لب و دب تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا بستر بوریا لگا دیا اور اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ چند دن گزرے، وہاں ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت بھینس آئی۔ رسول نے دیکھا کہ شاید کوئی چرانے والا لایا ہوگا، بھینس اس سے کھو گئی ہوگی، ڈھونڈتا ہوا آئے گا، جب تک میں اس کو باندھ لیتا ہوں۔ اس نے باندھ لیا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اس کے مالک کو یہ بھینس دے دوں گا۔ اس کی خدمت کرنے لگا، بہت اچھی بھینس تھی۔ اتفاق سے وہاں سے ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے وہاں رک کر کہا کہ بھائی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کیا آپ پانی دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا پانی تو نہیں، البتہ میرے پاس بڑی اچھی بھینس ہے یہ، اور اگر آپ کہیں اور آپ اپنا برتن دیں تو میں اس سے دودھ نکال کر آپ کو دے سکتا ہوں۔ پانی جو ہے صرف پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ نے دودھ ایک ایسی چیز بنائی ہے، دنیا کے اندر ایک ایسی نعمت دی ہے جو پیاس بھی بجھاتی ہے اور بھوک بھی مٹا دیتی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ دودھ دے دیں۔ تو وہ دودھ نکالتا رہا اور قافلے والے کو پلاتا رہا۔ بہت دودھ نکلا، بہت شاندار دودھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا دودھ ہم نے نہیں پیا۔ کہا کہ ہمیں فلاں شہر جانا ہے، اس کا راستہ بتا دو۔ تو یہ اس کے قریب کا رہنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ راستہ میں ایسا بتاؤں گا کہ آپ قریب جلدی پہنچ جائیں گے، اور یہ راستہ ہے، اس راستے سے آپ چلے جائیے۔ تو وہ لوگ جب جانے لگے، اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص نیک بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس نے ہم سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے، بس اللہ اللہ کر رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کو کچھ انعام کے طور پر یا ہدیے کے طور پر کچھ سامان دے دیں۔ تو انہوں نے اپنے سامانوں کو کھولا، کھولنے کے بعد کچھ روپیہ پیسہ اس زمانے میں جو ہوتا ہوگا وہ نسوخ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ یہ پیسہ لیں اور اس سے آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، آپ کو ہدیہ ہے۔ نسو نے اس پیسے کو رکھا۔ اس سے پہلے جب نسو عبادت کے لیے جا رہا تھا، اس کے پاس جتنا مال تھا جو بادشاہ کے یہاں سے کمایا تھا سب ناجائز تھا، اس کے سارا کا سارا مال اس نے بستی میں غریبوں پر تقسیم کر دیا۔ اب یہ پیسہ نیا پیسہ آیا ہے، ہدیہ ہے، حلال ہے۔ بستی میں گیا، مزدوروں کو لا کر کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد وہاں رہنے لگا۔ اس زمانے میں جہاں پانی کا انتظام ہوا کرتا تھا وہاں لوگ آ کر بسنے لگتے تھے، پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا، جانور آنے لگے، پانی پینے لگے، آتے جاتے لوگ وہاں بیٹھنے لگے، رکنے لگے۔ کچھ دنوں میں آس پاس میں تھوڑی سی آبادی ہو گئی۔ آبادی ہونے کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک شخص فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اچھا، بادشاہ کو بھی اطلاع پہنچی۔ بادشاہ بھی تو بڑے اچھے تھے، اس زمانے کے نیک ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع پہنچی کہ ہماری ریاست میں کوئی نیک شخص ہے جو آنے جانے والوں کو دودھ پلاتا ہے، آنے جانے والوں کو پانی پلاتا ہے، آنے جانے والوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو اپنے دربار کو بھیجا، دربار میں جا کر نسو سے کہا، اس نے پہچانا نہیں
اور کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ نسو اب نسو نہیں کہا تھا، نسو تو حضرت نسو ہو گیا تھا۔ نسو نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے بہت کام ہے، میرے مہمان آنے والے رہتے ہیں، لوگوں کو پانی پلانا ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، آپ بادشاہ کو منع کرتے ہیں، میں نہیں مل سکتا بادشاہ سے۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھجوایا، دوبارہ پھر منع کر دیا۔ اب بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہیں۔ آج کوئی ہمیں چھوٹا سا کونسلر بلائے تو ہم بھاگ کر جاتے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، کسی فوراً ہم دوڑ کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں بلایا، کیا دے گا۔ ہر وقت نیت خراب رہتی ہے ہماری، پتہ نہیں کیا مل جائے گا وہاں سے۔ نسوح کو بار بار بلانے کے بعد نہیں گئے، اور جب نہیں گئے تو بادشاہ نے یہ ٹھان لی کہ جب اتنا نیک اور اتنا بہترین شخص کوئی ہے تو کیوں نہ میں خود جا کر نسوح سے ملاقات کروں۔ اپنے حواریین سے اس نے کہا، اپنے خادموں سے کہا کہ سواری کو تیار کیا جائے، اور تیار کرنے کے بعد جو جنگل میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زیارت کو چلا جائے اور تیاری کی جائے۔ زیارت کے لیے تیاری ہو گئی۔ اب تیاری ہونے کے بعد بادشاہ کی سواری نکلتی ہے، ابھی آدھے راستے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت آئے اور بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا۔ ہم لوگ کہنے لگے کہ بادشاہ کو انتقال ہو گیا ہے، اب بادشاہ کی تدفین سے پہلے دوسرے کو بادشاہ بنانا ہے، بادشاہ کی کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن نسوح کی نیک نامی، نسوح کی اچھی عادتیں پورے شہر کو معلوم ہو گئی تھی، اور پورے شہر کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ بادشاہ جو نسوح حضرت جو ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ لہذا سارے لوگوں نے یہ طے کیا کیوں نہ ہم اس شخص کو بادشاہ بنا دیں جس شخص سے بادشاہ ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ گئے، نسوح کو معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو چلنا ہے اور دربار میں بیٹھ کر آپ کو بادشاہت کرنی ہے۔ رسول نے کہا کہ مجھے اس کی بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے بہتر ہمارے درمیان کوئی شخص نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو انصاف کرنے والا ہو، ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، ساری کی ساری بستی والے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو چلنا ہوگا اور بادشاہ بننا ہوگا۔ نسوح چلے گئے، بادشاہ بن گئے، بہت اچھی بادشاہت ہونے لگی، بالکل انصاف کا معاملہ تھا، ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف تھی اور بالکل صحیح بادشاہت کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور ایک شخص نے آ کر کہا کہ بادشاہ میری ایک آپ کی خدمت میں درخواست ہے، وہ لے کر آیا ہوں، آپ میرا کام پورا فرما دیں۔ کہا کہ بتاؤ کیا درخواست ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بھینس تھی، بہت خوبصورت بھینس تھی، اور وہ بھینس کھو گئی ہے، مل نہیں رہی ہے، لہذا اس بھینس کو تلاش کروا کر آپ مجھے بھینس کو دے دیں۔ نسوح نے کہا کہ بھینس تو میرے پاس ہے، وہ بھینس تو میرے پاس ہے، اور جتنی دولت آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس بھینس کی بدولت ہے۔ اس بھینس کے دودھ کی وجہ سے لوگ مجھے ہدیہ دیا کرتے تھے اور میں لوگوں پر خرچ کیا کرتا تھا، لہذا جتنی میرے حصے میں دولت ہے، میرے پاس مال ہے، آدھا مال اور اپنی بھینس لے کر چلے جاؤ، آدھا مال تمہارا، آدھا مال میرا۔
اس شخص نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے، بھینس بھی کوئی عام بھینس نہیں تھی اور میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا۔ اللہ کو اس بھینس کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھینس بھی فرشتے کی شکل میں تھی، اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، جو آپ سے پہلے بادشاہ تھے ان کی جو صاحبزادی ہیں، آپ بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کر لیں۔ لہذا جس شہزادی کو نسوح نہلایا کرتا تھا اللہ نے اس کا نکاح نسوح سے کروا دیا۔ کس لیے ہوا؟ حرام سے اللہ نے بچایا، حلال راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی۔ بتائیے کوئی مساج کرنے والا، پیر اور کمر کو رگڑنے والا، اللہ نے وہ کیسے بادشاہ بن سکتا تھا؟ لیکن بادشاہ اس لیے بنایا کہ اس نے سچی توبہ کی، وہ سب سچی توبہ کرنے والا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کے بڑے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے شامل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جب دنیا کے اندر انصاف قائم ہوتا ہے اور دنیا کے اندر انصاف کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے اور اللہ سے لو لگائی جاتی ہے تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور جب انصاف اٹھ جاتا ہے تو برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے بجائے وہاں نحوست پیدا کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر شخص پریشان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج منحوس لوگ نحوست کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، انصاف ختم ہو گیا ہے۔ اگر حکومت کسی کو سیکھنی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے سیکھنی ہوگی۔ تاریخ کے بڑے بڑے مورخ یہ لکھتے ہیں، اور یورپ کے آج بھی جتنے قوانین بنائے گئے ہیں وہاں کا جو لا ہے، آپ جب اس کی تاریخ کو کھنگالیں گے اور چھانیں گے اور پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ نے جو قانون بناتے ہیں انہی قانونوں میں تھوڑی بہت رد و بدل کر کے وہی قانون ساری دنیا پر آج بھی چل رہے ہیں، اور جو اس پر عمل کر رہا ہے وہ ملک کامیاب ہے، ترقی یافتہ ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ ملک برباد ہے۔ وہاں پر نہ کسی کے جان کی حفاظت ہے، نہ کوئی مال کی حفاظت ہے۔ یعنی جب اندھیر نگری چوپٹ راج آتا ہے تو ملک برباد ہو جاتا ہے اور لوگ برباد ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا دخل ہمارا بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے رجوع اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ سے رجوع کو ہم نے ختم کیا، اللہ سے لو لگانی ختم کی، تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں آپس میں تکرار ہو گئی، ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اب حضرت عمر اس وقت کوئی عام آدمی نہیں تھے، بڑی سلطنت کے خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں، ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے کی بات کو کاٹیں، کیوں نہ ایسا کر لیں کہ تیسرے آدمی کو اس میں لے لیں اور وہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ امیر المومنین کو کہا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تم صحیح کہتے ہو، ایسا ہی کر لیتے ہیں، چلو کس کے پاس چلیں، یہ فیصلہ کس سے کروائیں؟
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں۔ دونوں کے دونوں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے اور مکان پر جانے کے بعد کہا کہ زید تمہارے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے ایک کھجور کا درخت ہے، اس درخت پر ہم دونوں میں تکرار ہے، اس تکرار کو حل کرنے کا ہم نے یہ راستہ نکالا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، میرے گھر آئے ہیں، آپ میرے سرہانے بیٹھ جائیں۔ پلنگ پر جدھر تکیا ہوتے ہیں اس کو سرہانہ کہتے ہیں اور بڑوں کو ادھر بٹھایا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید اس وقت میں تمہارا مہمان بن کر نہیں آیا ہوں، میں تمہارے پاس فیصلہ لینے کے لیے آیا ہوں، تو لہذا میرے ساتھ حضرت ابی بن کعب جو ہے ان کا اور میرا معاملہ دونوں کا برابر ہے، ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے، تم بات سنو اور فیصلہ کر لو، ہم بات سن کر چلے جائیں گے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر عزت دو گے تو مجھ پر ظلم کرو گے، مجھے یہ ظلم برداشت نہیں ہے، میں ابی بن کعب کے ساتھ بیٹھا ہوں، تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا اور بات کو سننے کے بعد کہا کہ امیر المومنین میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دونوں سے قسم کھلواؤں کہ آپ کون سچے ہیں، مجھے بات کا پتہ چلے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ سے میں قسم نہیں کھلوا سکتا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ابی بن کعب سے قسم کھلوا لو، اگر انہوں نے قسم کھا لی تو بات ختم ہو جائے گی۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم دونوں برابر ہیں، امیر المومنین میں اس وقت نہیں ہوں، میں اس وقت ایک عام مسلمان بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو جو کرنا ہے دونوں کی بات کو برابر سنیں گے تو ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ اس کے بعد دونوں نے قسم کھائی اور جو فیصلہ کرنا تھا، جو قاضی بنے ہوئے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق کے دونوں کے بارے میں حضرت زید بن ثابت نے فیصلہ سنایا اور مانتے ہوئے چلے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، اتنی بڑی سلطنت کے مالک جی، اور اس کے باوجود جب فیصلے کا معاملہ آیا تو بالکل اس طرح سے فیصلہ کروایا جیسے عام آدمی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ آج ہم کس طرح سے جی رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج غفلت کی نیند میں ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، چاروں طرف کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں تو صرف اپنے گھر کا پتا ہے۔ اللہ نے جس کو اے سی دی ہے وہ اے سی چلا کر سو جاتا ہے، جس کو پنکھا دیا ہے وہ پنکھا چلا کر خوب اچھی نیند لے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی کو آج نہیں، ایک زمانے پہلے شاعر نے کہا تھا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے ہے یہ، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفر سے کیوں پھر ڈرتا ہے؟
یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ آج صرف مسجد میں کسی جلسوں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بات سن لیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے کانوں کو مزہ آ جائے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ چند لمحات میں وہ دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ مسجد میں آنے کا مقصد، دینی مجالس میں بیٹھنے کا مقصد، دینی اجتماعات میں جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ دعا ہوگی اور یہ کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ دعا بھی نہیں ہوگی اور کوشش بھی نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں چلتا رہے گا، پتہ نہیں کب کس کا وقت آئے۔ موت تو ایک ہی وقت آنی ہے، لیکن موت وہ کامیاب ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر گزرتے ہوئے کلمے کے ساتھ آ جائے، وہ کامیاب زندگی ہے، ورنہ ساری زندگی بیکار ہے۔ اربوں کے مالک کے جائیداد کے مالک جب اس دنیا سے مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ ہاں اگر کوئی دیندار ہے، کوئی اللہ کا نیک ہے تو لوگ اس کو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، لوگ اس کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، لوگ اس کی اچھی باتوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، اور وہ اس کے اچھے کارنامے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ معاملہ بس یہی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، نہ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے، اس بات کو اپنے لیے پلہ باندھ لیں، اس کو اپنی گانٹھ باندھ لیں، نہ تو ہم ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا جائے کہ نہ ظلم کرنا ہے اور نہ ظلم سہنا ہے، ظلم کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم سہنا اس سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ میں تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مسجد سے لگا ہوا گھر تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت آئی، آپ کے خلافت کے زمانے میں مسجد چھوٹی ہونے لگی، مسجد کو بڑا کرنا تھا، تو حضرت عباس سے کہا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے حضرت عباس آپ یہ مکان مجھے بیچ دیں۔ حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ یہ مکان مجھے بیچ دیں، تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں عمر یہ مکان نہیں دے سکتا میں آپ کو، کہ اس کو مسجد میں ملانا ہے۔ کہنے لگے نہیں دے سکتا۔ کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ اگر آپ یہ مکان نہیں دے سکتے تو خود مسجد میں شامل کر لو۔ کہا کہ شامل بھی نہیں کروں گا۔ پھر کہا کہ اچھا اگر مسجد میں آپ شامل نہیں کرنا چاہتے تو ایک کام کرو، آپ مجھے ہدیہ دے دو۔ آج بھی عرب میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی آدمی مانتا نہیں ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، تو وہ لوگ عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، بس آخری ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں تو اب آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، یا آپ نے اس کو کہہ دیا کہ میں تیرا مہمان ہوں تو وہ سارا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ کو مہمان مان لیتا ہے۔ کتنا بڑا اس کا نقصان ہو جائے وہ اس کو برداشت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے کہہ دیا تو میرا مہمان ہے تو بس ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا حضرت عباس سے کہ اچھا ایسا کرو یہ گھر مجھے ہدیہ دے دو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں ہدیہ بھی نہیں دوں گا۔ کہا کہ اچھا کہ اگر تم ہدیہ بھی نہیں دیتے، مسجد کو بھی نہیں دیتے، بیچتے بھی نہیں ہو، تو پھر ایسا ہے کہ چلو کسی تیسرے کے پاس چلتے ہیں اور چلنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو مان لیں گے۔ چلے گئے، اس کے پاس گئے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس ہم مقدمہ لے کر آئے ہیں، ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ اس مسئلے کو حل کر دیجئے گا۔ انہوں نے پوری بات کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق کو فیصلہ سنا رہے ہیں کہ امیر المومنین میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ یہ گھر حضرت عباس بن عبد المطلب سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کو فیصلہ سنایا۔ امیر المومنین اپنے گھر کے لیے نہیں لے رہے تھے، امیر المومنین اسے بیچنے کے لیے نہیں لے رہے تھے، امیر المومنین تو مسجد کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہ مکان امیر المومنین آپ نہیں لے سکتے۔ کہا کہ اچھا نہیں لے سکتا؟ کہ ہاں نہیں لے سکتے۔ کیا یہ فیصلہ آپ نے قرآن سے سنایا ہے یا حدیث سے سنایا ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نے حدیث سے لیا ہے اور میں یہ حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ کیسے سنایا، مجھے بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب بیت المقدس کی تعمیر آپ نے شروع کی تو بیت المقدس کی تعمیر کے ایک دیوار کو کھڑی کرتے اور جب صبح کو آتے تو دیکھتے کہ وہ دیوار گری ہوئی ملتی، شام میں تیار کر کے جاتے، صبح میں وہ دیوار گری ہوئی ملتی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان بن داؤد، تم اس پر ایسے ہی بیت المقدس کو تعمیر نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ زمین جس کی زمین ہے اس کو راضی نہ کر لو، اس سے یہ زمین لے نہ لو، ان سے یہ زمین کی قیمت ادا نہ کر دو، تب تک تم اس پر اللہ کا گھر بنا نہیں سکتے، جب تک تم بناتے رہو گے اور ہم گراتے رہیں گے، تم بناتے رہو گے ہم گراتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے، میں آپ کے فیصلے کو مانتا ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے کھڑے ہو گئے اور نکل گئے۔ جب وہاں سے باہر آئے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ خوش تھے اور خوش ہو کر فرمایا امیر المومنین عمر فاروق، یہ جو مکان جس مکان کے مقدمے کے لیے تم ابی بن کعب کو میرے پاس لے گئے تھے، میں مقدمہ جیت گیا ہوں، اب میں اپنی خوشی سے اپنا مکان مسجد کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسجد جب تک بن نہیں سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ کسی ناجائز جگہ پر ہم مسجد بناتے ہی نہیں ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے وہاں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی، مسجد نبوی وہاں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی۔ انسان جو ہے اگر چھوٹی سی بات آتی ہے، جب مومن کے سامنے مسجد کا معاملہ آتا ہے، مومن کے سامنے مدرسے کا معاملہ آتا ہے تو سارا مسلمان، سارا مومن پریشان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے اعلان کیا کتنے لوگ پریشان تھے، نمازی، اللہ اکبر، دل مچل رہا تھا جی۔ کسی صاحب نے کہا کہ میرے گھر سے نل کا آپ کنیکشن لے لو، کسی صاحب نے کہا کہ جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے میں مجھ سے لے لو، کسی صاحب نے کچھ کہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا میرے گھر میں، ہمارے گھر میں تکلیف ہو گئی۔ ہم اپنے گھر کی تکلیف کو اتنا محسوس نہیں کرتے، یہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، یہی اصل ایمان ہے، یہ ایمان ہمیں اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو نکالا جا رہا ہے۔ جمعے کی اہمیت ختم ہو گئی لاک ڈاؤن سے۔ جب لاک ڈاؤن واقع ہوا اس کے بعد دیکھیے جمعہ میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے گھروں میں ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز کو نہیں آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، ایک جمعہ پڑھ لیں گے، ایک جمعہ گھر میں پڑھ لیں گے۔ اہمیت ختم ہو گئی۔
ایسا نہیں ہے، بہت ہی اہم بات ہے مسجدوں سے جوڑنا، مدرسوں سے جوڑنا، یہ آج ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ بات بہت ساری تھی، جب تک حکومت صحیح نہیں چل سکتی، جب تک انصاف نہیں چل سکتا، اور اگر انصاف نہ ہو تو حکومت بیکار ہے اور سارے کام بیکار ہیں اور ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے ہم صرف کہہ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہلدوانی اتراکھنڈ میں ایک علاقہ ہے، مسلمانوں کی مسجد کو مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بلڈوزر کی کارروائی شروع کر دی گئی، مدرسے کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جب وہاں پر ایمان دیکھیے، اسی ایمان کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اور پھر چلی گئی اور عورتوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا جا کر پولیس کی شکل میں۔ وہاں گنڈے موجود تھے، آج پولیس نہیں جاتی ہے، پولیس تو صحیح ہے، پولیس اپنا کام صحیح کرتی ہے۔ اسکوٹروں پر اوڑھنے والے، پہننے والے، ہیلمٹ پہن کر جی وہاں پر ڈنڈے برسانے والے جو لوگ تھے، وہاں پر وہی لوگ تھے جو آج ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر مسجدوں کو حفاظت کرنی ہے تو مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ اس ہفتے کے اندر کیا ہوا؟ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ سب سے پہلے جماعت کے اوپر حملہ کیا گیا لاک ڈاؤن میں، تو کچھ احباب بڑے خوش ہو رہے تھے اور واٹس ایپ پر، فیس بک پر کہہ رہے تھے کہ چلو ان کو پکڑ کر لے گئے، لے جانے دو۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اور عزت عطا فرمائی۔ اس کے بعد کچھ علماء حق کو جب پکڑا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ارے ان کو ہی تو پکڑ رہے ہیں، لے جانے دو۔ اب مصیبت آ پڑی ہے۔ اس ہفتے کیا ہوا؟ ہمارے ہگلی کے رہنے والے ایک سنی عالم دین مفتی محمد سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا، اور کس بات پہ گرفتار کیا؟ انہوں نے کتا کہہ دیا۔ کتا کہہ دیا، کتا کہہ دیا تو کیا ہو؟ کسے کہا یہ نہیں پتا، کسے کہا، کسی بات پر گرفتار کر لیا کہ انہوں نے کتا کہا ہے۔ کتے کو کتا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ سچائی یہ ہے کہ آج ہم فرقوں میں بٹ کر، اب جب گھر تک پہنچ گئی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی آنکھ نہیں کھلی، ابھی بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، ہم کسی کے مسلک کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلک اپنی جگہ پر قائم رکھو، لیکن ملی اعتبار سے سارے مسلمان ایک ہیں، ہم سب ایک قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمارا سب کا کلمہ ایک ہے، ہمارا سب کا قبلہ جو ہے کعبہ ہے، وہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ کل احمد کے گھر بلڈوزر چلا، پرسوں فاروق کے گھر بلڈوزر چلا، کل کسی اور کے گھر بلڈوزر چلے گا۔ جب چلتا رہے گا، سب کے گھر چلتا رہے گا، اور ہم دیکھتے رہیں گے یہ کیا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں بزدلی نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور موت ایک وقت آتی ہے، بار بار نہیں آتی ہے، اور وقت پر آتی ہے۔ گزشتہ بار میں نے عرض کیا تھا اور یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حق بات کہنا، ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج جو ہے اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا تھا، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ ان کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ ان کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟
مدرسوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہو جائیں. اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے تو مسجدوں کی بھی حفاظت ہوگی اور مدرسوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, ہمارے دین کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.